औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, महल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो एक गुजारिश करूंगा जनाब, जो मेरी वीडियो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों से शेयर भी कर दें और साथ साथ घंटी को बटन को भी प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो भी रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। काफ़ी लोगों ने मेरे पास रिक्वेस्ट किया कि साईं बाबा हमारे चलते चलते कारोबार बंद हो जाते हैं और कहीं रिश्तेदार रूठ जाते हैं, कहीं नाराज़ हो जाते हैं और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और काफ़ी बाबों ने रिक्वेस्ट की कि साईं बाबा हमारे चिल्ले में कामयाबी नहीं होती और हम किसी को दम करते हैं तो वह दम हमारा काम नहीं करता, तो हमारी कोई रहनुमाई करें। सब जनाब चाहते हैं कि हमारी कोई रहनुमाई करें, हमें कोई चीज़ बताएं कि हम उस रास्ते पर चलें और कामयाब हो जाएं। जनाब एक तो दम करने वाले हैं और एक आम इंसान है, तो दो चीज़ें आती हैं, एक रुजत और एक नहास। कहते हैं ना कि इसका सितारा चमक रहा है, किसी का कारोबार अच्छा चल रहा हो और किसी के अच्छे दिन हो तो कहते हैं कि भाई इसका सितारा बहुत चमक रहा है, आजकल ये बहुत ऊंचे जा रहा है। तो जिसका कारोबार ना चल रहा तो कहते हैं कि भाई ये नहास है, इसका सितारा डूबा हुआ। ये बिल्कुल जो बातें बुजुर्ग कहते थे वो बिल्कुल बातें सच हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, जो आम इंसान का चलता हुआ कारोबार बंद हो जाता है, या रिश्तेदारियों में खराबें आ जाती हैं, या खुद वो कारोबार से गिर जाता है, बीमारियों में और मुसीबतों में पड़ जाता है। आम इंसान तो क्यों पड़ जाता है? तो जनाब ये रुजत हो जाती है और नहास हो जाती है, जिसको नहास कहते हैं। आसमान के साथ सितारे, आसमान भी साथ हैं और सितारे भी उसके साथ हैं। तो हर आसमान के ऊपर एक सितारा चक्कर मारता है, कभी उस आसमान में, कभी उस आसमान में, कभी उस आसमान में। और ये 7 सितारों में 3 सितारे हैं नहास, जो किसी सितारे के आसमान में पहुंच जाते हैं। कोई चौथे आसमान पे रहता है, कोई तीसरे पे रहता है, कोई 7वें में रहता है। ये 3 सितारे ये है नहास। अगर ये चलते चलते किसी के आसमान पे पहुंच जाते हैं, जिसके बुर्ज में सितारे में पहुंच जाते हैं, तो उसमें नहास और नहुसत फैल जाती है और रुजत आ जाती है। तो कोई सितारा अच्छे वाला चलते चलते इस नहास सितारों में आ जाता है, इस आसमान पे आ जाता है। जैसे अकरब हो गया, मरीख हो गया। मैं कुछ सितारों को नाम लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग फिर जिनके सितारे ये हैं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, बोले क्या हमारे सितारे नहास हैं। ये सब कुछ मेरे अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया, वो सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। और कोई भाई मेरे पर नाराज़ नहीं हो, क्योंकि आसमान भी साथ हैं और सितारे भी साथ हैं। तो फिर कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ कि हारूद और मारूद जब ज़मीन के ऊपर दम कर रहे थे और जिस औरत के साथ लगे थे उसका नाम भी ज़ोहरा था। तो ज़ोहरा इन हारूद और मारूद फरिश्तों के साथ आसमान में जा रही थी, तो अल्लाह पाक ने ज़ोहरा को एक सितारा बना के एक नुमाइश के तौर पे खड़ा कर दिया, उसका नाम है ज़ोहरा। तो जनाब ये 7 सितारे हैं और 7 आसमान हैं, और हर सितारा हर आसमान में चक्कर मारता है। कोई सितारा जाके किसी नहास सितारे में फंस जाता है, तो वो नहुसत जो होती है वो फिर इंसान के ऊपर भी आ जाती है। क्या इंसान खाली अकेला नहीं है? हदीस में आता है कि 7 शैतान इंसान के साथ लगे होते हैं उसको बुरे रास्ते पे लगाने के लिए, और 2 फरिश्ते बैठे होते हैं कांधे पे, एक अच्छाई लिखने के लिए और एक बुराई लिखने के लिए, और एक हमजात होता है। अल्लाह पाक ने इंसान के साथ भी बहुत बड़ा सिस्टम लगाया है, वो हर किसी के समझने की बात नहीं है। काफ़ी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो जब वो सितारा
آپ کے ستارے میں نحس ستارہ آ جاتا ہے، جب آپ اس ستارے میں پہنچ جاتا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، تو وہ نحوست پھر انسان کے اوپر آتی ہے، اور پھر انسان کے کاروبار تباہ برباد ہو جاتے ہیں، اور انسان کے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، اور انسان خسارے میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے نکلنے کا راستہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ستارے کو طاقت اور نیکی چاہیے، پھر اس ناز ستارے سے وہ نکلے گا اور اپنے مقام پہ جائے گا، تو وہ انسان اپنی کنڈیشن میں، اپنے کاروبار میں، اپنے حالات میں صحیح آ جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کافی لوگ پیسے والے تھے اور کچھ دن وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو کیوں ہو گئے؟ اللہ پاک کرتا ہے؟ نہیں، میرا اللہ پاک سب کو دیتا ہے۔ یہ جو نحاس ستارے ہوتے ہیں، وہ ستارہ آپ کے ستارے میں داخل ہو جاتا ہے، اور آپ کا ستارے میں بھی نحوست پھیل جاتی ہے، اور جو وہ نحوست پھیل جاتی ہے اس کے اثرات انسان کے اوپر آتے ہیں۔ اور جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آسمان کے 7 ستارے، زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، اور پھر جو ہے انسان کے ساتھ 4 چیزیں اور بھی لگی ہوئی ہیں، وہ بھی میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو جناب اس کے لیے پھر آپ کو صدقے بھی دینے چاہیے، بھلے آپ ایک مرغی کا انڈا کا صدقہ دیں یا 10 روپے کا صدقہ دیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اور دن رات قرآن پڑھیں، تاکہ آپ کا جو نیکی ہے اس ستارے، آپ کے ستارے کو جا کے طاقت ملے، آپ کا ستارہ اس نحس ستارے سے نکلے گا تو آپ کے حالات بالکل درست ہو جائیں گے۔ یہ نظام میرے اللہ پاک نے بنایا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو میرے عامل بھائی ہیں، نمبر 2، جو میرے عامل بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چلے کامیاب نہیں ہوتے، اور جو ہم کام کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو وہ بھی کام نہیں کرتا۔ تو بھائی آپ بھی اپنے ستارے اور نحاس طریقے ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ لیا کریں، اور آپ کا ستارہ اس وقت کس آسمان میں ہے، اور کسی نحاس برج میں تو نہیں ہے، کسی نحاس ستارے میں تو نہیں ہے۔ آپ عمل شروع کریں گے تو پھر آپ کامیابی نہیں کر سکتے جناب، ٹھیک ہے؟ آپ کو سب کچھ دیکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت میرا ستارہ 4تھے آسمان پہ ہے اور کس ستارے کے ساتھ پہنچا ہوا ہے اور کس برج کے ساتھ ہے۔ تو آپ طریقیں دیکھ کے، جو نحاس طریق نہ ہو اس طریق میں آپ اگر عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا۔ باقی جناب رہے گی دم کی چیز۔ 4 چیزیں انسان کے ساتھ اللہ پاک نے لگائی: آتش، بادی، خاکی، آبی۔ 4 چیزوں سے انسان بنا۔ آتش بھی ملائی گئی، ہوا بھی ملایا گیا، پانی بھی ملایا گیا، اور مٹی بھی ملائی گئی، تو انسان بنا۔ جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں تو آپ اس کے ستارے کو دیکھیں کہ اس کا ستارہ آتشی ہے تو وہ گرمش سے کام ہوگا اور جلانے سے اس کا کام ہوگا۔ اگر اس کا ستارہ آبی ہے تو اس کو پلانا ہے یا اس کے اوپر چھڑکانا ہے، تو پانی کے ساتھ آپ کوئی بھی تویز دیں گے، رکھیں گے، تو اس کا مسئلہ بھی اللہ پاک حل کر دے گا۔ اور جس کا ستارہ بادی ہے یعنی ہوا، آپ نے اس کو تویز دینے ہیں تو کسی درخت کے ساتھ لٹکانے کے لیے یا گلے میں پہننے کے لیے، تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے، اور اس کا مسئلہ بھی اللہ پاک حل کر دے گا۔ تو جناب یہ 4 ستارے ہیں، 7 ستارے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ 4 چیزیں لگی ہوئی ہیں: آتش، آگ، بادی، ہوا، آبی، پانی، خاکی، خاک، زمین، مٹی۔ جس کا ستارہ خاکی ہے آپ نے اس کو زمین میں دبانے کے لیے دینا ہے تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جس کا آبی ستارہ ہے اس کو جو آپ تویز دیں گے، دم دیں گے، تو وہ پینے کے لیے یا پانی کے ساتھ دفنانے کے لیے دیں گے تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور جس کا بادی ہے، بادی مانے ہوا، آپ اس کو دیں گے، اس کا ستارہ دیکھ کے اس کو تویز یا دم دیں گے تو کسی درخت کے ساتھ باندھنے کے لیے یا گلے میں باندھنے کے لیے، تاکہ لٹکتا رہے، اس کو ہوا لگتی رہے، تو اس کا بھی مسئلہ اللہ پاک حل کر دے گا۔
اور جس کا آتشی ستارہ ہو اس کو آپ نے دینا ہے جلانے کے لیے. کوئی بھی اس کا مسئلہ ہو تو اس کو دے، اس کو جلائے، یا آگ کی تپش کے ساتھ اس کو گرمائش دے، اللہ پاک اس کا مسئلہ بھی حل کر دے گا. تو جناب ستارے کے ساتھ ایک موکل لگا ہوتا ہے، جیسے حمل کے ساتھ اسرافیل لگا ہوا ہے. اس موکل کے نیچے ایک جن ہوتا ہے جیسے فایوس، وہ انسان کے ساتھ لگتا ہے. اللہ پاک حکم دیتا ہے فرشتے کو، فرشتہ آ کے اس جن کو پکڑتا ہے، اس جن کو پکڑ کے اس انسان کے آگے کھڑا کر دیتا ہے. جو انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، چلا کر رہا ہوتا ہے، پڑھائی کر دیتا ہے. موکل کہتے ہیں فرشتے کو. جنید اور چیزیں، آج کل تو لوگوں نے جنید کو بھی موکل بنایا. موکل نہیں، موکل صرف میرے اللہ پاک کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کے لیے کام کرتے ہیں اور کسی کے لیے کام نہیں کرتے. باقی جو جنید ہے اس کو ہر انسان تابع کر سکتا ہے، یہ ہر انسان کیسے کام کر سکتی ہے. تو جناب میری بات کو آپ غور سے سن لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا. 7 آسمان ہیں اور 7 ستارے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں: زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر. ہر آسمان کے اوپر ایک ستارہ رہتا ہے، وہ سیل کرتا رہتا ہے. کوئی سال میں 2 چکر لگاتا ہے آسمان کے اوپر، کوئی سال میں 4 چکر لگاتا ہے. چکر لگاتے لگاتے وہ 3 ستارے جو ہیں وہ ناس، جب اس ناس ستارے میں جا پہنچتے ہیں تو ان کی جو چال ہوتی ہے وہ بالکل سلو ہو جاتی ہے. جب ان کی چال سلو ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پھنس جاتے ہیں. تو جو انسان اس ستارے میں ہوگا، اس کا وہ برج ہوگا، وہ ستارہ ہوگا، تو اس کے اوپر پھر برائیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، کاروبار تباہ برباد ہو جاتا ہے. تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان صدقہ دے اور عبادت کرے، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے اور 24 گھنٹے قرآن پڑھے اور صدقہ دے، تاکہ طاقت اس کی نیکی جا کے اس ستارے اپنے کو لگے اور ستارہ ناس ستارے سے نکلے گا تو اس انسان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. تو جناب اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. پاکستان زندہ آباد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد. اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.